اور یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے آج کے دن، آج کے اس خاص موقع پر ہمیں اکٹھا کیا اور ہم مل کر اس کی عبادت، اس کی پرستش کر سکتے ہیں، اس کے نام کو جلال دے سکتے ہیں۔ جی، جن کے پاس خدا کا زندہ مؤثر لا تبدیل لا ثانی کلام ہے، میرے ساتھ بولیں اور متی سوئی کا یہ بیان، اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک تلاوت کریں گے۔ کوئی آج بہادر بچہ ہے یہاں؟ 21 جی۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگہ کے پاس آئے تو یسوع نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ۔ وہاں پہنچتے ہی ایک گلی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کے میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے اور کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ پیر اور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہوا کہ صہیون کی بیٹی سے کہہ کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لا دو کے بچے پر۔ بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے اس کو حکم دیا تھا ویسا ہی کہا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی۔ پھر بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلتی آتی تھی پکار کر کہتی کہ ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل مچ پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کو لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ آمین۔ خداوند کے زندہ مقدس لا تبدیل لا ثانی مؤثر زندگی بخش اور لا خطا کلام کا پڑھا اور سمجھانا ہم سب کے لیے برکت کا سبب بنے۔ آمین۔ آج یہ چہرے بڑے مسکرا رہے ہیں، چہروں پہ شائننگ ہے اور واقعی پتہ چلتا ہے کہ آپ بڑے خوش ہیں۔ رات کے چہرے سے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ ایک زندہ قوم میں، اور یہ تمام آج لوگ، میں پوچھنا چاہوں گا کیوں خوش ہے؟ کوئی ایک بندہ جواب دے دے۔ جی کیا بات، بہت اچھا۔ ہاں جی، کبھی آج کے دن تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں دنیا کی تاریخ کے اندر بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن یہ واقعہ دنیا کی تاریخ میں الگ الگ ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے بادشاہ ہیں جنہیں تنشین کیا جاتا ہے، بادشاہ بنایا جاتا ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، لوگ جھنڈیاں لہراتے ہیں، اور ان میں شاید بے شمار بادشاہوں کا نام سر فہرست ہے۔ وہ نمرود ہو سکتا ہے، ہیرودیس ہو سکتا ہے، وہ فرعون ہو سکتا ہے، وہ داؤد ہو سکتا ہے، سلیمان ہو سکتا ہے، وہ یروبعام ہو سکتا ہے، وہ
यह हो सकता है या वो हज़किय्याह हो सकता है, और बेशुमार बादशाह हुए हैं। लेकिन उन बादशाहों तक तशरीह के बाद ऐसा वाक़या रोनमा नहीं हुआ। दुनिया के अंदर जब कोई बादशाह बनाया जाता है, तक खुशी होता है, उसकी आमद होती है, तो लोगों को मदऊ किया जाता है, लोगों को कायल किया जाता है, और बहुत से लोगों को कहा जाता है कि आए और हम इस बादशाह का इस्तेमाल करें। शायद बहुत सा खाना बनाया जाता है ताकि लालच लेकर लोगों को इकट्ठा किया जाए। लेकिन ये बात आज ज़हन में रखिए, इस बादशाह के लिए किसी को इकट्ठा नहीं किया गया, कोई खाने बनाए नहीं गए, वीर को कायल करके नहीं लाया गया। आप हैरान होंगे कि ये वाक़या किसी कोने में नहीं हुआ। कलाम सिखाता है कि ये वाक़या कोहे ज़ैतून के रास्ते पर हुआ है, और बताया गया है कि इस वाक़े में एक बादशाह रूनुमा हुआ। मैं बादशाह नहीं कहूँगा, मैं तो बादशाह का बादशाह कहूँगा, मैं तो जलाल का बादशाह कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा ये वो बादशाह है जो अज़ली और अबदी है, ये वो बादशाह है जो अल्फा और ओमेगा है, ये वो बादशाह है जिसने कायनात को खलक किया, ये वो बादशाह है जिसकी नबियों ने खबर की थी, ये वो बादशाह है जिसके बारे में पेशन गोइयां पहले ही की गई थी। मेरे चीजों, आज के दिन के बारे में बेशुमार पेशन गोइयां की गई थी। ज़बूर 118 में, मुकाशवा 7:9 में, दूसरे सलातीन में, एबार की किताब में, ज़करिया में, और बेशुमार ऐसी पेशन गोइयां आज के दिन की गई। लेकिन गौर से सुन ले, मैं बताना चाहता हूँ, ये ज़हन में रखिए, ये बादशाह नहीं है बल्कि जलाल का बादशाह है। ये वो बादशाह है जो वाकई जहां रूनुमा होता है वहां वाकई उसका जलाल ज़ाहिर होता है। जब मूसा की झाड़ी में रूनुमा हुआ, झाड़ी को आग लगे और शोले रूनुमा हुए। जब यही आप देखें ऐद के सदूक के अंदर रूनुमा हुआ, और क्या था उसका ज़हूर पता चलता था जब काहिन ऐद के सदूक को उठाकर लेके जाते थे, तो जहां ऐद का सदूक होता था वहां खुदा की हजूरी और खुदा के जलाल और खुदा का शिकाया ज़ाहिर होता था। और आप हैरान होंगे, जहां ऐद का सदूक रुक जाता था तो लोगों को रुकना पड़ता था, जहां वो चल पड़ता था लोग अवाम दुनिया उसके कंट्रोल में होती थी और कोई उसके आगे पर नहीं मारता था। आज तो देखें दुनिया को कंट्रोल करना पड़ता है, बादशाह को बुरा भला भी कह दिया जाता है। लेकिन आप देखें आज इस बादशाह जिसकी खुशी में मैं और आप शरीक हैं, ये बादशाह ऐसा है कि इसके आगे समुंदर रास्ता दे देता है, इसके आगे यर्दन का पानी रुक जाता है, और आप देखते कायनात और जर्रा जर्रा उसके जलाल को ज़ाहिर करता है। ज़बूर नीज़ फरमाता है आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और ज़मीन उसकी दस्तकारी दिखाती है। तो मेरे चीज़ों, बताया गया है कि ये बादशाह जो है, जब लिखा है कि ये यरूशलेम में इसकी आमद हुई, तो उस वक्त इसने क्या किया, इसने अपने शागिर्दों को भेजा कि सामने के गांव में जाओ और वहां आपको एक गधी का बच्चा बंधा हुआ नजर आएगा और इसको खोल के ले आओ। और अगर कोई पूछे कि क्यों ऐसा करते हो तो कह देना खुदावंद को इसकी जरूरत है। खुदावंद किसकी जरूरत है? आप हैरान होंगे
जब शागिर्द गए, शागिर्दों ने फर्मा बरदारी दिखाई, हुक्म की तामील की और वहां पहुंचे तो जब खोलने लगे तो मालिक ने कहा और क्या करते हो भाई, क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा खुदावंद की इसकी जरूरत है। और उसने क्या कहा, अगर खुदावंद को इसकी जरूरत है तो फिर ले जाओ। खुदावंद को इसकी जरूरत है, क्या गौर करें? मैं और आप आज गौर करें, अगर खुदावंद को हमारी जरूरत हो, हमारी किसी चीज की जरूरत हो, हम पेश कर देते हैं। गौर तो करें जरा। फिर आप देखते हैं जब शागिर्द लाए तो लिखा उन्होंने अपने कपड़े पर बिछाए, उसके आराम का ख्याल किया और राह में चलते हुए वो तमाम लोग अपने कपड़े बिछाते जा रहे थे। और खुदा का कलाम सिखाता है कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत का ख्याल किया। और ये वो बादशाह है जिसे इतनी इज्जत दी गई कि दुनिया की तारीख के अंदर आज तक इसको इज्जत नहीं दी। बहने, भाई, बच्चे सब जिसके पास जो कुछ था वो निछावर कर दिया, राह में बिछा दिया। और ऐसे था कि जैसे कालीन बिछे हुए, दुपट्टे बिछे हुए हैं, कमीजें बिछी हैं, कपड़े बिछे हैं। बल्कि कई लोगों ने दरख्तों की कुछ नहीं मिला तो दरख्तों की डालियां लेकर भी रास्तों में बिछाई कि हमारे मालिक का गधा जो है उसके भी पांव जमीन पर रहा। मेरे जो गौर करें जरा, कितना बड़ा एहतराम है मेरे और आपके खुदावंद का। और खुदा के कलाम ने बड़ी सफाई से लिखा है कि बहुत से लोग ये कलाम सिखाता है कि फतह पर लोग एक हफ्ता पहले आ जाते हैं, एक हफ्ता, और लिखा है कि ये हफ्ता के पहले दिन ये वाक़या रूनुमा हुआ। और बहुत से लोग लिखा है वहां आए थे और मेरे जो ये ऐसा अमल था कि वो मसीह की इज्जत का इजहार कर रहे थे और यीशु मसीह से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, यीशु मसीह कदम शनासी कर रहे थे, उसको बादशाह तस्लीम कर रहे थे। क्योंकि अगर आप मुकाशफा 7:9 में भी देखें तो वहां भी पता चलता है इन बातों के बाद ऐसा हुआ, क्या देखता हूं कि हर कौम, हर कबीला, उम्मत, अहले ज़बान की ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी। ये दुनिया में नहीं बल्कि आने वाली बादशाही में भी यीशु मसीह का ऐसा ही इस्तकबाल होगा। लेकिन खास बात जब यीशु मसीह जा रहा था सिर्फ यही नहीं कर रहे थे, लोग कपड़े नहीं बिछा रहे थे, उनके अंदर भी मोहब्बत थी। इसके साथ साथ आप गौर करें वो बड़े अजीब नारे लगा रहे थे और कह रहे थे, क्या कह रहे थे? मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, जो खुदावंद के दूसरा नाम आसमान पर सुना रहने वाला पर खुदा का जलाल। तीसरा नारा क्या था? इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आने वाला पर होशना। पांचवा नारा होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। छठा नारा मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो बनाए आदम से क्या है होशाना। इनका मतलब क्या था? गौर करें जरा। ज़बूर 118 उसकी 25-28 आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद हमें बचा ले, हमें खुशहाली बख्श और दिन में रखने, सिर्फ और सिर्फ बचाने वाला एक ही है और मेरा और आपका खुदावंद है, क्योंकि उसका नाम का मतलब ही बचाने वाला, रिहाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, मख्फ़िरत
دینے والا ہے، کسی اور کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات یا رہائی پا سکیں۔ میرے عزیزو، اب لکھا کہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو میرا خدا ہے، میں تیری بڑی تمجید کروں گا۔ اور یہ نعرہ نجات کی پکار تھی کہ بچا لے، چھڑا لے۔ لوگ اس وقت یہودیوں کے رومیوں کے ظلم سے بڑے تنگ آ چکے تھے، انہیں امید تھی کہ ایسا مسیحا آئے گا جو ہمیں کیا کرے گا، ان کے تسلط سے رہائی دے گا۔ میرے عزیزو، غلامی کی اسیریں سہ سہ کر لکھا ہے وہ اب منتظر تھے، ان کے نعروں میں امید تھی۔ کیا ہمارے نعروں میں حقیقی امید ہوتی ہے؟ غور تو کرے ذرا۔ اور ان نعروں نے آج دیکھیں، اس وقت یہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، لیکن ان کے نعروں نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور یہ نجات کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکا تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ وہاں کیا تھا، وہاں بہت سے ایسے لوگ بھی موجود تھے جو یسوع مسیح سے حسد رکھتے تھے۔ آج بھی آپ ذہن میں رکھیں، اگر 10 آپ کے ساتھ ہیں تو 5 مخالف بھی آپ کے ہوں گے۔ اور کیا تھا؟ ان میں فقی، فریسی، شرح کے عالم تھے، اور وہ یسوع مسیح کی عزت، یسوع مسیح کی تعظیم اور یسوع مسیح کو جلال دینے کی وجہ سے وہ حسد میں تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ایسا کریں۔ اور کلام سکھاتا ہے، حتیٰ کہ بے ساختہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا، اور انہوں نے لوگوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا، لوگوں کو کہنا شروع کر دیا، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، یہ نہ کہو یہ بچانے والا ہے، یہ رہائی دینے والا ہے، یہ جلال کا بادشاہ ہے، یہ نہ کہو۔ آخرکار یسوع مسیح کے پاس آئے، اور یسوع مسیح سے انہوں نے کہا کہ ان کو روک دو، یہ لوگ کیوں بادشاہ مانتے ہیں، کیوں اپنے دوست مانتے ہیں، کیوں منجی اور بچانے اور چھڑانے والا مانتے ہیں۔ یسوع نے جواب میں سے کہا، اگر یہ خاموش ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ پتھر بھی چلا اٹھیں گے۔ یسوع مسیح کی حمد کے لیے، یسوع مسیح کی تعریف کے لیے، یسوع مسیح کے جلال کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ کیا ہے، چلا اٹھتا ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اگر یہ خاموش ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آج کیا ہوگا؟ پتھر بھی چلا اٹھیں گے۔ آپ غور کریں، آج وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ کا بادشاہ ہے جس کی پرستش کے لیے، جس کی حمد کے لیے، جس کی ستائش کے لیے، جس کے نام کو جلال دینے کے لیے کیا ہے، پتھر بھی چلا اٹھتے ہیں، درختوں کے پتے بھی کیا کرتے ہیں، آوازیں دے دے کر اس کی حمد کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آج میں خاص بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، کیوں ایسا تھا؟ لوگ کیوں بے چین تھے؟ لوگ کیوں کہنے پر مجبور تھے؟ وجہ کیا تھی؟ آپ حیران ہوں گے، بے شک ڈانٹا جا رہا ہے، بے شک منع کیا جا رہا ہے، بے شک انہیں روکا جا رہا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھے بات، جب اندر محبت ہے، جب اندر یسوع مسیح کے لیے کیا ہے، ان کی عزت ہے، تو کوئی دنیا کی طاقت بھی انہیں روک نہیں سکتی۔ اور کیا ہے، کیوں؟ آپ دیکھیں، انہوں نے کہا ان کو ڈانٹ کے جو پڑھیں، عوام چپ کرانے کی کوشش کی گئی۔ یہ یسوع مسیح کی مخالفت تھی، یہ حسد تھے، یہ مکار تھے، یہ جھوٹے تھے، یہ نجات کی مخالفت کر رہے تھے، اور ہوشنا کا نعرہ انہیں پریشان کر رہا تھا۔ اور لیکن عوام کا فیصلہ تھا، عوام نے یسوع مسیح کی نجات کو دیکھا تھا، انہوں نے اس کی قدرت کو دیکھا تھا، وہ جانتے تھے اس کا نام عجیب
مشیر خدا قادر عقیدت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، اور اس کے کیا بھائی اس کے لیے وہ تعظیم اور عزت کرنا چاہتے تھے، اور بتایا گیا کہ لوگ اس کو بادشاہ مانتے تھے، ابن داؤد مانتے تھے، منجی مانتے تھے، لیکن فرشتی چاہتے تھے کہ اس کا اعلان نہ کیا جائے، اس کا اعلان نہ کیا جائے۔ لیکن ذہن میں رکھیں، جن کی زندگی میں کوئی کام ہوتا ہے وہ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں اگر کسی شخص کو کسی ڈاکٹر سے شفا ہو جاتی ہے وہ دنیا میں شور مچاتا ہے، دیکھو فلاں ڈاکٹر سے مجھے شفا ملی ہے، کسی خاتم شفا مل جاتی ہے، لوگ وہاں کیا کرتے ہیں اس کا پرچار کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ ہستی ہے جو نبیوں میں رہ کر کام کرتی تھی، جو پیغاموں میں رہ کر کام کرتی تھی، جو آج بھی خاتموں میں رہ کر کام کرتی ہے، یہ وہ ہستی تھی، اور جس سے دنیا میں رہ کر بیروں کے کان کھولے تھے، اور دیکھیں جن کی آنکھیں کھلی تھیں، جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جنہوں نے دنیا جہان کو دیکھا تھا، جس نے اپنے خاندان کو دیکھا تھا، انہیں کون آج خاموش کر سکتا تھا؟ اور وہ بہرے جن کے کان بند تھے، جنہوں نے یسوع مسیح نے جن کے کان کھولے تھے، آج وہ تو بھیڑ کے اندر تھے، آج وہ پکار کر کہہ رہے تھے کہ نجات دہندہ یہی ہے، اور یہ کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا۔ آج وہ گونگے جن کی زبان بند تھی، یسوع نے جن کی زبان کھولی تھی، آج وہ بھی اپنی زبان سے پکار کر کہہ رہے تھے کہ کیا ابن خدا یہی ہے، ابن خدا یہی ہے، ابن داؤد یہی ہے، دنیا کا نجات دہندہ یہی ہے، اور یہی ازلی اور اپنی بادشاہ ہے۔ اور اس بھیڑ کے اندر وہ کوڑی بھی تھے جو سامریا کی راہ پر جا رہے تھے، جن کو یسوع مسیح نے ایک دم شفا دی تھی، جو اپنے گھر آ چکے تھے، جنہیں گھر سے نکال دیا گیا تھا، اور کوڑی کو ہمیشہ گھر سے نکال دیا جاتا تھا، اور کیا ہے وہ اپنے گھروں میں آ کر وہ خوشخبری دے رہے تھے کہ دنیا کے اندر ایک ہی ہستی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے جو کوڑ سے پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ آج وہ نعرے لگا رہے تھے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام سکھاتا ہے وہ مفلوج جو چار پائی پر اٹھا کر لائے گئے تھے، آج وہ چل کر دوڑ کر بھیڑ کے اندر تھا، اور وہ لوگوں کو بتا رہا تھا یہ وہ ہستی ہے جو کیا ہے مجھے حکم دے سکتی ہے، اٹھ اپنی چار پائی اٹھا اور چل کر۔ میرے اس بھیڑ کے اندر کیا تھا؟ وہ گنہگار لوگ تھے جن کو یسوع مسیح نے کہا جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس بھیڑ کے اندر وہ عورت بھی تھی جو 12 برس سے بیمار تھی، پر اسے ایمان سے اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا تھا۔ آج وہ دوڑ رہی تھی، گا رہی تھی، ایسے جیسا طبیب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ طبیب ہی نہیں بلکہ طبیب اعظم ہے، اور کیا ہے یہ ہر طرح کی بیماریوں سے شفا دے سکتا ہے، اس میں سے قوت نکلتی ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ شفا پاتے ہیں۔ میرے جو اس بھیڑ کے اندر یارس کی بیٹی بھی تھی، جس کے لیے یارس آیا اور کہنے لگا اے خداوند میری بیٹی مرنے کو ہے تو میرے ساتھ چل۔ اس نے کہا میں جاؤں گا۔ جب راستہ میں تھا لوگوں نے کہا اب استاد کو تکلیف نہ دے کیونکہ پھر بیٹی مر چکی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا وہ مری نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ سوتی ہے۔ وہ ہنسنے لگے، وہ کیا ہم اتنے کیا ہے بھائی ہمیں نہیں پتا، بچپن سے دیکھتے آئے، ہم نے نبض چیک کر لیا، ہم نے سانس چیک کر لیا، دیکھیے دھڑکن چیک کر لیا، یہ کہہ رہے ہیں کیا ہے وہ سوتی ہے۔ دیکھ یسوع مسیح جانتا تھا۔ یسوع مسیح جا کر اسے ہاتھ سے پکڑا اور کہا اے لڑکی میں تجھے حکم دیتا ہوں اٹھ، اور وہ اٹھ کھڑی۔ وہ 12 سال کی تھی۔ آج اس کو کوئی روک سکتا تھا؟ نہیں روک سکتا تھا۔ میری اس بھیڑ کے اندر کیا وہ 5000 لوگ بھی تھے جنہیں یسوع مسیح نے کھانا کھلایا تھا۔ ان کے بچے موجود تھے جو 2-3 دن سے بھوکے تھے، اور یسوع مسیح نے کیا کیا؟ آج انہیں تم کھانا کھلاؤ گے۔ حالانکہ لوگ شاگرد حیران تھے، اے خداوند انہیں کیسے کھانا کھلائے؟ یہاں تو 300 دینار کی روٹیاں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ تو کیا ہوا؟ وہاں آپ دیکھیں ایک بچے کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں، پر اندریاس کہتا ہے یہ کیا ہے؟
ये तो कुछ भी नहीं है, यीशु ने यही काफी है। और यीशु ने अपने हाथों में लिया और बरकत चाहिए तो ढेर लग गए। आज वो जानते थे बरकतों और बख्शों का मंबा आज यही है जो आसमान के खजाने खोलकर लोगों को बरकत दे सकता है। तो क्या उसके लिए जो थोड़ी चीजों को ज्यादा कर सकता है, आज ये वो हस्ती है। और आज इसके लिए हम जरूर कहेंगे कि बरकत सिर्फ यही दे सकता है। मेरे जो आज इस भीड़ के अंदर एक और बड़ी मायूस औरत भी थी जिसका एक ही बेटा था, वो नान शाह की बेवा थी। और बताया गया है कि नान शाह की बेवा जो थी एक ही बेटा था, जब उसकी रहलत हो गई तो क्या हुआ, वो नान शाह के अंदर से आ रही थी, रो रही थी, मेरा सब कुछ उजड़ गया है, आज कुछ नहीं रहा। लेकिन यीशु मसीह जो थे नान शाह के फाटक पर इधर से आए और उधर से जनाजा आया और एक तरफ से यीशु मसीह आए और फाटक पर दोनों की टक्कर हुई। यीशु मसीह ने क्या किया, जनाजे को छुआ और मौत भाग गई और जिंदगी जीत गई। और आप देखें वो बेवा कभी भी यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकती। बेवा आज चला करके आई थी। ये वो हस्ती है जिसने ऐलान किया था, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, क्या मतलब जिंदगी मैं हूँ, जिंदगी का पानी मैं हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। और जिसने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे दिलो खुदा का कलाम सिखाता है कि आज आप देखें गौर से, जिसके आगे मौत भाग जाती है, गिल्लड़ के मरीज, फालज के मरीज और जितने अपाहज और जितने हर किस्म के बीमार जो वहां आते वो शिफा पा जाते। लेकिन आज वहां एक और खानदान भी था जो जिसने उसकी कुदरत देखी थी। और वो कौन सा खानदान था, वो लाजर का खानदान था, क्योंकि लाजर को 4 दिन के बाद से जिंदा किया। लोगों का ईमान था कि 3 दिन के बाद तो बंदा जिंदा हो सकता है, उसकी रूह भटकरी होती है और चौथे दिन कोई दुनिया की ताकत नहीं जो जिंदा कर सके। यीशु जानबूझकर यरूशलेम में रहा और यीशु चौथे दिन आया। जब आया तो क्या हुआ भाई, लाजर की बहन ने कहा, मार्था और मरियम दोनों ने, ये लूका गया यूहन्ना 11 बाब में वाकया पाया जाता है। तो उन्होंने कहा, खुदावन अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई, अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु मसीह ने कहा, अब भी ईमान लाओगी तो खुदा का जलाल देखोगी। आज मेरे दिलो हाँ मार्था कहने लगी, खुदा मेरा ईमान है, वो क़यामत के दिन जी उठेगा। वो वक्त गुजर चुका है, जिंदा होने का वक्त गुजर चुका है, अब वो क़यामत को जिंदा होगा। लेकिन यीशु मसीह ने मेरे राह पे मसीहा ने किया था, उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर नहीं जाए क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। और जिंदा है मुझ पर ईमान लाता है वो कभी नहीं मरेगा, क्योंकि मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंदी को खोल नहीं सकता। आज उस हस्ती के लिए दुनिया नारे लगा रही थी। मेरे लोग गौर करें, आज वो लोग जिन्हें यीशु मसीह ने मछलियां पकड़ा था और उन्हें आदमगीर बनाया था, आज उस भीड़ के अंदर से वो बच्चे जिनको यीशु मसीह ने हाथ रख के बरकत दी थी, आज वो बच्चे भी नारे लगा रहे थे, उनके माँ बाप कुछ थे और वो कहते थे ये वो हस्ती है जो बच्चों से भी बड़ा प्यार करती है। शिगिर्दों ने झिड़का लेकर यीशु ने कहा, इन्हें मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो। क्योंकि आसमान की बात सही ऐसो ही की है। मेरे दिल को गौर करें, आज उस भीड़ के अंदर यीशु मसीह के वो शागिर्द जिनके सामने यीशु मसीह पानी पर चल कर आया था और वो सोच रहे थे कि आज हम कोई हमें बचा नहीं सकता, यीशु मसीह को तो किनारे पर छोड़ रहे हैं। लेकिन अब 9 घंटे हो गए हैं,
ہم تو سفر کرتے کرتے، لیکن کیا ہے بھائی، آج کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی، لیکن ایک دم جو دل اور گردوں کو جانتا ہے، جو آج بھی ہمیں سب کچھ دیکھتا ہے، ہماری تکلیفوں کو، پریشانیوں کو جانتا ہے، اور جو جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ آج وہ ہستی دیکھیں، وہ پانی پر چل کر کے پاس آئی اور کلام سکھاتا ہے، پطرس نے کہا اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے بھی حکم دے تاکہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا ہاں، تو پطرس پانی پر چلنے لگا، جب شک کیا ڈوبنے لگا، اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع مسیح نے کیا پکڑا اور کہا کامت کا تو نے کیوں شک کیا؟ انہوں نے اس کی قدرت دیکھی تھی اور وہ جانتے تھے یہ وہ ہستی ہے، ہوا اور پانی بھی جس کا حکم مانتے ہیں، ہوا اور پانی بھی جس کا حکم مانتے ہیں۔ جی تو میرے عزیزوں، آپ غور کریں، بے شمار واقعے رونما ہوئے۔ قائن ہابیل کی شادی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جہان مایوسی تھی، پریشانی تھی، اور کیا ہوا تھا، یہاں میں ختم ہو چکی تھی، یہاں میں ختم ہو چکی تھی۔ مقدسہ مریم بھی پریشان تھی، ان کے رشتہ دار تھے، اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ 2 3 من کے مٹکے، 6 مٹکے تھے، اگر 2 من یا 3 من لگائے 15 من سے 18 من میں تھی، جو شاید 50 من اگر انگور کٹھے کیے جائیں تو ان میں سے میں بنتی ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے کس قدر اپنی قدرت دکھائی۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع جب پریشان چہرے دیکھے اور یسوع مسیح نے کہا ان مٹکوں میں کیا کرو؟ پانی بھر دو، یا پانی بھرا کر نکال کے لے دو۔ تو کیا ہوا؟ وہ پانی میں بن گیا تھا، اور ایسی میں بن گیا جو کبھی دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی۔ تو آج وہ شادی کے سارے لوگ، وہ خاندان، وہ جنہوں نے خدا کی قدرت کو دیکھا تھا، انہیں کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی تھی۔ میرے جو آج میں واپس آنا چاہتا ہوں، آج ذرا غور دیکھیں، آپ نے یسوع کی قدرت کو نہیں دیکھا؟ آج کیا مجھے اور آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ آج میں چاہتا ہوں، آج وہ ہستی ہے، وہ میری اور آپ کی زندگی میں آ کر یہاں 4 چاند لگانا چاہتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو دنیا سے پیار کرتی ہے، جس نے دنیا کے لیے جان دے دی ہے، اور